وصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت الحزن سهلا اذا شئت ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ محترم مستورات دینی ماں بہنوں، اس مجلس میں بیٹھ کر کچھ باتوں کو سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سن کر بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سمجھ میں آنے کی وجہ سے ان باتوں کو دل بھی قبول کر لیتا ہے اور ان باتوں کو عمل میں لانے کے لیے دل تیار ہو جاتا ہے، اور اچھی باتوں کو دل جب چاہے، اچھے اعمال کا شوق اور اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے اچھا محسوس ہو، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اچھی باتیں سمجھ میں آ جانا اور اچھی باتوں پر عمل کرنا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور بری باتوں کا سمجھنا اور بری باتوں کو عمل میں لانا گمراہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ مجھے دنیا میں کس نے بھیجا ہے؟ اور دوسرا سوال کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ ایک تو کس نے بھیجا ہے، دوسرا کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے ہماری دنیا میں آنے کا؟ اور پھر لوگ دنیا سے واپس کہاں جاتے ہیں؟ کون بھیجتا ہے انہیں اور کون انہیں بلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں یہ دونوں کام روزانہ ہو رہے ہیں۔ نئے لوگ بچوں کی صورت شکل لے کر اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور موت کے راستے دنیا کے مرد اور دنیا کی عورتیں میت بن کر دنیا سے جا رہی ہیں، اور یہ کام ہر بستی، ہر علاقے اور ہر محلے، ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ ایک دن ہم آپ بھی آئے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ دل نہ چاہنے کے باوجود دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو پھر یہ بات ہر دل دماغ میں یہ بات آنی چاہیے اور رہنی چاہیے کہ مجھے دنیا میں بھیجنے والے اللہ ہیں، ماں باپ صرف ایک ذریعہ رہتے ہیں۔
زندگی دے کر بھیجنے والے اللہ ہیں. اور صرف اس ملک یا کسی مذہب کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ تمام بندے بندیاں اس بات کو سمجھ جائیں کہ زندگی کے دینے والے اللہ ہیں، اور موت کے جتنے بہانے ہیں سب ذریعہ ہے، موت کے دینے والے بھی اللہ ہیں. ذریعہ دنیا سے جانے کا کوئی بھی ہو، بیماری ہو، ایکسیڈنٹ ہو، یا بہت سارے طریقے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو زندگی دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اور موت دے کر اللہ بلائیں گے. تو زندگی اور موت کے بیچ، پیدائش اور موت کے بیچ جو زندگی، جو لائف، جو حیات اللہ نے دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ آپ خود اپنے دل سے سوال کریں اور جواب ڈھونڈیں، تلاش کریں جواب. کیا آپ اپنے ماں باپ کی بیٹی بننے کے لیے آئی ہیں؟ کیا آپ اپنے شوہر کی بیوی بننے کے لیے آئی ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی ماں بننے کے لیے آئی ہیں؟ کیا آپ دنیا میں کھانا بنانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ آرام کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ اچھے کپڑے پہننے کے لیے اور اچھے زیورات پہننے کے لیے اور بننے سنورنے کے لیے آئے ہیں؟ مردوں سے بھی اگر سوال کیا جائے، اللہ تو سب کے ہیں، سب کو زندگی اللہ نے دی ہے. کیا آپ گھر بنانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ شادی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کے باپ بننے کے لیے آئے ہیں؟ یا نوکری کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کمانے کے لیے آئے ہیں؟ کھانے پینے سونے کے لیے آئے ہیں؟ میری دینی ماں بہنوں، یہ سب باتیں آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اسے اردو زبان میں انسانی ضرورت کہتے ہیں، زندگی کی ضرورت کہتے ہیں، ضروریات زندگی. ذاکر بھائی، ضرورت کو کیا بولتے ہیں مراٹھی میں؟ غرض. تو یہ غرض نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ضرورت اور مقصد، تو یہ غرض یعنی ضرورتیں ایک پہلو ہے انسان کی زندگی کا، کہ دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. جیون اگر زہر بھی آپ نے سنا ہوگا، تو دنیا میں آئے ہیں تو کھانا پینا سونا، گھر سواری، بال بچے، کمانا، یہ سب ضروری ہے.
یہ سب ضروری ہے. لیکن زندگی کے دینے والے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے بندیوں، میں نے تم کو زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. میں نے تم کو زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لیے. میں نے تم کو زندگی دی ہے اپنی پہچان یعنی ایمان بنانے کے لیے. میں نے تم کو زندگی دی ہے میرے نبی کے طریقے سے گزارنے کے لیے. میں نے تم کو زندگی دی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم کو زندگی دی ہے تو تم مجھے پہچانو بھی اور تم میری مانو بھی. اور زندگی چونکہ اللہ نے دی ہے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حساب سے، میرے قاعدے اور میرے قانون کے مطابق، جیسے اسلام کی بھاشا میں، اسلام کی زبان میں دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دین. کہ میں نے زندگی دی ہے تو میرے دین پر چلو. اور دین پابندی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ پابندی. زندگی چونکہ اللہ نے دی ہے تو ہمیں اور آپ کو کسی بندے بندی کو یہ اختیار نہیں، یہ ادھیکار نہیں ہے کہ کوئی منمانی کر سکے، منمانی کر سکے، اس کا اختیار نہیں ہے. ہاں، اگر اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ اور اللہ کا بنایا ہوا دین اور اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے کو ہم چھوڑیں گے اور توڑیں گے تو پھر اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں تم کو سزا دوں گا، میں تم کو سزا دوں گا. تو ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میرے اصول، میری زندگی اور میرا قاعدہ، میری زندگی میں اپنے سر کی جیوں گی. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی زندگی کے ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جو اللہ ثواب دینا جانتا ہے وہ عذاب دینا بھی جانتا ہے. اس لیے ہر بندے اور بندی کی بھلائی اسی میں ہے وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں. مجھے زندگی دے کر اللہ نے بھیجا ہے. مجھے اپنے اللہ کو پہچاننا، مجھے اللہ کو ماننا ہے اور مجھے اللہ کی ماننا ہے، یعنی اللہ کے حکموں پر چلنا ہے. زندگی اللہ نے دی ہے تو میں منمانی نہیں کر سکتی. اللہ نے حکم دے دیا میرے نبی کے طریقے سے زندگی گزارو تو مجھے نبی کے طریقے سے ہی زندگی گزارنی پڑے گی. آزاد نہیں ہے. اگر ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا تو یہ گمراہی ہے. یہ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ نے زندگی دی ہے اور اللہ کی ماننے میں میری بھلائی ہے اور میری کامیابی ہے اور اللہ نے اپنے رسول کے طریقے میں، سنت میں، شریعت میں، سادگی میں، دین میں کامیابی رکھی ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بات جس کو سمجھ میں آ گئی اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اسی کو ہدایت کہتے ہیں. تو یہ آپ کو بیان میں اس لیے جمع کیا گیا ہے اور اللہ کے راستے میں اس لیے آپ کو نکالا گیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں. اللہ کو اپنا رب مان لینا، اللہ کو اپنا پروردگار مان لینا اور اللہ کو
اپنا سب کچھ سمجھنا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا سب ہے، میری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، میں اگر امیر ہوں تو مجھے اللہ نے امیر بنایا ہے، میں اگر غریب ہوں تو مجھے اللہ نے غریب بنایا، مجھے اگر صحت حاصل ہے تو یہ صحت مجھے اللہ نے دی ہے، اور میں اگر بیمار ہوں تو اس بیماری کو دینے والا بھی اللہ ہے، اور اس بیماری سے نجات دے کر شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ دل میں پکا یقین ہو، اور اس بات کا بھی یقین ہو کہ میری دنیا کی جتنی مشکلیں ہیں، میری دنیا کی جتنی مشکلیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے اڑچن ہیں اور جتنے کام ہیں، اس کام کو بنانے والے بھی اللہ ہیں اور اس کام کو بگاڑنے والے بھی اللہ ہیں۔ کام کا بنانا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کام کا بگاڑنا بھی۔ جس طرح زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، امیری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور غریبی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت تندرستی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کا زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق کا کم ہونا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون ایسی دنیا کی چیز ہے جو اللہ کے قبضے میں نہیں ہو؟ یہ پوری دنیا، بلکہ پوری دنیا، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، جتنی دنیا کو ہم جانتے ہیں اسے جو ہے اردو زبان میں کائنات کہتے۔ کیا کہتے بھائی؟ کائنات۔ تو پوری کائنات کا اور کائنات کی ہر بات کا اور ہر ذرے ذرے کا، ہر چھوٹی بڑی بات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے پاس اس کا ریموٹ ہے، اللہ کے پاس اس کا ریموٹ۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جو ہے جون سا بٹن دبائے وہی چینل آن ہوتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، دل کا یقین بن جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ کا غیر کون؟ ایک چوٹی مونگی سے لے کر جبریل علیہ السلام تک، اور ایک قطرے سے لے کر سمندر تک، اور ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور ایک عام انسان سے لے کر جبریل علیہ السلام تک، سب اللہ کا غیر ہے، سب اللہ کا۔ اور لا الہ الا اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے دل کا یقین جب بن جائے گا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ عبادت کرو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نماز کا اہتمام کرو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پردے کا اہتمام کرو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نیکی کے کام کرو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ مال دیا ہے اللہ نے تو زکوٰۃ دو اور خیرات کرو۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کس کو؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ زندگی دے کر اللہ نے بھیجا ہے اور موت بھی اللہ دیں گے، اور میری دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے اکیلے اللہ ہیں۔ اس کے لیے ایمانی بول ظاہر کے خلاف آپ کو بولنا پڑے گا۔ ایک بچی ایک وقت رہتا ہے، 3 اسٹیج رہتے، ایک جو ہے بچپن کا زمانہ، اپنے باپ ماں کے تابع، بچیاں اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہیں، پھر اپنے شوہر کے گھر رہتی ہیں، اور پھر جو ہے اپنی اولاد کے، ماں باپ کے رہنے کے گھر میں رہنے کے زمانے میں بھی ایک چھوٹی بچی کا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ماں باپ ایک ذریعہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں۔ آنکھ یہ دیکھ رہی ہے
आंख ये देख रही है छोटी बच्चियों की कि मेरे अब्बू लेकर आए हैं, मेरी माँ लेकर आई है, मेरी माँ ये जरूरत पूरा कर रही है, मेरे अब्बू ये जरूरत पूरा कर रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे डैडी ये जरूरत पूरा कर रहे हैं। लेकिन उस बच्ची का जहन बनाना है हर मुसलमान माँ और हर मुसलमान बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का जहन बनाए कि मेरे जरिए से भी तुम्हारी जरूरतों को अल्लाह पूरी कर रहे। तो एक बच्ची का जहन बनना चाहिए माँ बाप के घर रहने के जमाने में कि माँ बाप भी एक जरिया है, पालने वाले अल्लाह हैं। शौहर के जमाने में, शौहर के घर में रहते हुए एक औरत का ये जहन बनना चाहिए, शौहर भी एक जरिया है और शौहर की कमाई भी एक जरिया है, पालने वाले अल्लाह है। और किसी की औलाद कमा रही है और घर में ला रही है, उस औरत का, उम्र रसीदा औरत का भी और नई औरतों का भी ये जहन बनना चाहिए, औलाद भी एक जरिया है, पालने वाले अल्लाह है। इसलिए कि जैसे ही मौत आएगी, कब्र में डाला जाएगा, पहला सवाल आएगा, बताओ तुम्हारा पालनहार कौन है। बचपन में देखा माँ बाप को पालते हुए, और जो है जवानी में देखा शौहर को पालते हुए, और बुढ़ापे में देखा औलाद को पालते हुए, फिर क्या जवाब देंगे? यही तीन नहीं, जाहिर के खिलाफ ईमान बनाना है, जाहिर के खिलाफ बोलना पड़ेगा कि पालनहार जरिया कोई भी हो। कोई कहता है दुनिया में कि मैं हाथों की कमाई खाता हूं, आप उससे पूछें कि मेरे अब्बू और मेरे भाई, मेरे बेटे, जो भी रिश्ता आपका हो, मेरे चचा, आप ये बताओ कि आप कहते हैं कि मैं हाथों से कमाता हूं, आप इसका जवाब दो कि आपको हाथ किसने दिए? आपको हाथ किसने दिए? आपने खुद नहीं बनाए, आपके माँ बाप ने नहीं बनाए, किसी सेल और किसी शोरूम से आपने नहीं खरीदा, ये देने वाले अल्लाह है। अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया। अब ये मोहम्मद भाई हमारे, ये जाकिर भाई का पुत्रा अभी माशाल्लाह है कि नहीं, उछल कूद कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं मुझे आके मिलते हैं और जो है वो कहते हैं अपना कि मुझे 10 साल शादी को हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए। और अभी तो हमारे एक साथी गुजरे हैं जिनकी उम्र जो है वो 75 साल, कितने साल भाई, और उनको औलाद नहीं थी। क्या उनको आरज़ू नहीं थी, तमन्ना नहीं थी? थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह को मंजूर, तो अल्लाह कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे बंदियों, मैं जिसको चाहता हूं बेटा देता हूं, जिसको चाहता हूं बेटी देता हूं, जिसको चाहता हूं दोनों देता हूं, जिसको चाहता हूं दोनों से महरूम कर देता हूं। इस ईमान का बनाना बहुत जरूरी है कि मेरी जो है वो सिर्फ औलाद की जरूरत नहीं, बल्कि मेरी दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक जितनी जरूरतें हैं सबका पूरा करने वाला अल्लाह है। चाहे जरूरत कहीं से भी पूरी हो, लेकिन उसके पीछे अल्लाह की ताकत है, अल्लाह का इरादा है, अल्लाह की बनाई हुई मुकद्दर है, अल्लाह की बनाई हुई तय की हुई मुकद्दर है। मुकद्दर से पहले, मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। तो हम इतना ईमान बनाएं, इतना ईमान बनाएं कि अपनी हर जरूरियात पर हमारी जैसे ही निगाह जाए, जैसे दिल में ख्याल पैदा हो, वैसे मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह का ध्यान आए। किसका ध्यान आए? अल्लाह का ध्यान। सहाबा ने ईमान पर इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी
کہ ایک صحابہ آئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور دعا سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ جو ان کے ساتھ میں بیٹھے تھے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ صحابی جو آئے نماز پڑھا اور دعا کیا، یہ دعا میں کیا مانگ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے یا اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے. کیا ختم ہو گیا؟ یہ نمک مانگ کر گئے ہیں. ہم سمجھتے کہ 10-20 سال علاج کرانے کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ دعا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بڑی بلا مصیبت پریشانی آ گئی تو دعا کرنا چاہیے. بے شک بڑی بڑی باتوں میں اللہ پر نگاہ جانا بھی یہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری جو ہے نگاہ میں اور ہمارے دھیان میں یہ بات ہمیشہ رہنا چاہیے کہ میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، میری کمائی میں برکت دینے والا اللہ ہے، مجھے صحت دینے والا اللہ ہے، میری اولاد کا، میرے بیٹے بیٹی کا فیوچر بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے گھر نہیں ہے تو گھر دینے والا بھی اللہ ہے. جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ میرا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ بندہ میرا ہے، اس لیے کہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے. اور اللہ کے یہاں بھروسے کی، توکل کی بہت قدر ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اس کے ساتھ میں زندگی میں دین ہو، اس کے ساتھ میں ایمان کے ساتھ زندگی میں دین ہو. دین کیسی پاورفل اور طاقت والی چیز ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ساتھی کی بیٹی کو کینسر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کینسر. تو ٹیسٹ ہوا، علاج شروع ہوا، اور اس کا بہت بڑا آپریشن ہونے کی پوری تیاری ہو گئی، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ. تو بیٹی نے اپنے باپ سے کہا ابو مجھے کینسر نہیں ہو سکتا، مجھے کینسر نہیں ہو سکتا. یہ دیکھو اس واقعے میں ایک طرف ایمان ہے، یقین ہے، اور دوسری طرف جو ہے اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، مسنون دعا ہے جسے دین کہتے ہیں. تو ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف دین ہے، نبی کا طریقہ ہے. تو باپ نے پوچھا کہ یہ بیٹی، بڑا واقعہ ہے میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ساری رپورٹ آئی ہے تمہاری پازیٹیو ہے. کہا کہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر بھی حیران. تو پوچھا گیا لڑکی سے کہ کیا بات ہے کہ کیسے تم یقین کے ساتھ میں کہہ رہی ہو کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ بیماری اس کو تھی. لیکن یقین کیسی بڑی دولت ہے، کیسی بڑی چیز ہے. اسی یقین کو بنانے کے لیے آپ کو 3 دن میں نکالا گیا ہے، اور اسی یقین کو بنانے کے لیے مردوں سے کہا جا رہا ہے چلے میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، اور 84 دن میں جاؤ، اور بیلون 5 مہینہ لگاؤ. عورتوں سے کہا جا رہا ہے 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ وقت لگانا اصل ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت لگانا تو اچھی بات ہے، ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے ذریعے سے یقین بنانا اصل ہے. کیا بنانا ابراہیم بھائی؟ یقین بنانا اصل ہے. تو وہ بچی کا یقین بنا ہوا تھا، اسی لیے کہ گھر میں تعلیم ہوتی تھی، گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا تھا، حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، دعاؤں کا اہتمام تھا، گھر میں دینداری تھی. تو وہ دینداری کی برکت سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہ میں نے حدیث میں یہ بات سنی ہے، میں نے تعلیم میں یہ بات سنی ہے کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر مسنون دعا پڑھ لے. کون سی دعا ابراہیم بھائی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو پڑھ لے اسے یہ بیماری
اور یہ مصیبت اس کے گلے نہیں لگ سکتی. اللہ بچائیں گے. کون بچائیں گا؟ طریقہ ہے نبی کا، طریقہ ہے نبی کا، مسنون دعا ہے نبی کی. اور بچائیں گے کون؟ لیکن بندے بندی کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ اس کے عمل ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے بھائی؟ عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. تو عمل آپ کو اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جا رہا ہے، نکالا گیا ہے. جو مسورات آئی ہیں وہ بھی سنیں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی سنیں کہ آپ کو اعمال والا بنانے کی فکر ہے. آپ کو اعمال والا، لیبل والا نہیں. وہ ہمارے جو ہے وہ ایک پرانے ساتھی تھے، وہ یہ کہتے تھے ایک مثال دیتے تھے، میں نام نہیں لے رہا. وہ یہ کہتے تھے کہ ایک بہت بڑی کرانہ کی جو ہے دکان پر بڑا سا ڈیجیٹل بورڈ لگا ہوا تھا. کیا نام؟ کچھ بھی کرانہ اسٹور کا. اور نیچے لکھا تھا ہے کہ نہیں، یہ کرانہ اسٹور میں جو جو ملتا ہے، گیہوں چاول ہے کہ نہیں، دال اور وہ شکر، یہ ساری چیزیں ملتی، سب کی لسٹ لگی ہوئی تھی. اور گراہک آتے ان کے پاس میں اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہتے کہ بھائی 1 کلو شکر دو، تو بولتا نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں ہے. وہ 5 کلو جو ہے تاندول دو، تو بولتا کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کے گراہک آتے اور پوچھتے یہ، تو وہ کیا جواب میں کہتا؟ یہ نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا آج یہی حال ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. کیا ہے؟ نماز ہے تمہاری زندگی میں؟ تو نہیں ہے. پردہ ہے تمہاری زندگی میں؟ تو نہیں ہے. قرآن کی تلاوت ہے؟ تو نہیں ہے. موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے؟ تو نہیں ہے. پھر کیا ہے تمہارے پاس؟ نام. وہی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ تو نام کے مسلمان تھے ایمان اور اسلام سے پہلے. ابو بکر غیروں کا نام ہوتا ہے، عثمان غیروں کا نام ہوتا ہے، عمر غیروں کا نام ہوتا ہے، عبد الرحمن غیروں کا نام ہوتا ہے، عبید الرحمن غیروں کا نام ہوتا ہے، عبداللہ غیروں کا نام ہوتا ہے. یہ سب ایمان و اسلام سے پہلے کے نام ہیں. یہ نبی کی اولاد ہے. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. لیکن دل کا یقین بگڑ گیا اور زندگی سے نکلنے والے اعمال بگڑ گئے. اس کے وجہ سے پھر ان کو نئے سرے سے ایمان میں داخل کرنا پڑا. کم و بیش ہمارا بھی یہی حال ہے. یہ دعوت کی محنت اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جیسا لیبل، جیسا بورڈ لگا ہے، وہ ساری چیزیں، ساری صفات ہمارے اندر آنی چاہیے. ہمارے اندر مستورات کا جو ہے وہ کی بات ہو رہی ہے، تو ہماری مستورات کے اندر وہ ایمانی قوت ہونی چاہیے جو وہ صحابیہ میں تھی کہ جن کا بیٹا مر گیا اور ان کو خبر دی گئی، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کرانے نہیں گئی ہیں، بلکہ جو ہے وہ اپنے بیٹے، مرے ہوئے بیٹے، میت کی جو ہے وہ کا انگوٹھا پکڑ کے کہہ رہی ہیں، اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے ایمان لائی، میں نے ہجرت کی اور میرا بیٹا مر گیا ہے، دنیا والے مجھے تانا دیں گے اور میں اس تانے کو برداشت نہیں کر سکتی. کل تو قیامت میں اسے زندہ کرے گا، لیکن اگر آج تو اسے زندہ کر دے تو پھر میں اس تانے سے بچ جاؤں گی. کیسا یقین رہا ہوگا، اللہ سے کیسا تعلق رہا ہوگا اور کیسی ان کی نماز رہی ہوگی. اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کا بھی ایسا یقین اللہ کی ذات و صفات پر آ جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ زندگی موت کا ہی نہیں، بلکہ زندگی اور موت کے درمیان میں جو میری پوری زندگی ہے اس میں ایک پتا بھی اگر جو ہے ہلے گا وہ اللہ کے حکم سے. میری کوئی چھوٹی بڑی ضرورت بھی اگر نہیں پوری ہو رہی ہے تو اس کا پورا کرنے والا اللہ ہے. اس کے لیے جو ہے کسی جو ہے کہ نہیں وہ میں نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے، کسی لائن میں لگنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. گھر بیٹھے عزت کے ساتھ اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور کون ایسی اڑچن اور کون ایسی ٹینشن اور کون ایسی رکاوٹ اور کون ایسا مسئلہ ہے جو آپ کا اللہ نہیں حل کر سکتا؟
آپ کیسے اللہ سے مایوس ہو گئی، آپ اللہ سے کیسے بیزار ہو گئی ہیں؟ جو دنیا میں ہاتھ پھیلانا تو آپ کے لیے آسان ہے، دنیا کی مخلوق کو اور اللہ کی مخلوق کو ہے کہ نہیں کا خوشامد تو آپ کے لیے خوشامد کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا تو آپ کے لیے آسان لگتا ہے، لیکن اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں آپ کا دل نہیں لگتا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے اور ان بیانوں کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں نکال کر آپ کے اندر یہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ یقین بھی کریں اور عمل کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو خوش کریں، آپ دعا والی بن جائیں، آپ نماز والی بن جائیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائیں، آپ ذکر والی بن جائیں، آپ پردے والی بن جائیں، آپ اللہ والی بن جائیں۔ کیا کریں؟ اور اس میں یہ وہ سودا ہے جس میں کوئی نقصان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ جو میرے دین پر چلے گی، جو میرے دین پر چلے گا، ہم اس کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالی دیں گے، دنیا کی بھی ہم اس کو کامیابی دیں گے، اور آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ملے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کون ایسے مسئلے ہیں جو اللہ نہیں حل کر سکتے، جو نماز کے ذریعے سے نہیں حل ہو سکتا، جو دعا کے ذریعے سے نہیں حل ہو سکتا، جو ذکر کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا، جو مسنون دعاؤں کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہے اس بچی نے یہ کہا کہ میں نے جو ہے تعلیم میں یہ بات سنی ہے اور مجھے پورا یقین اور میرا اس پر عمل ہے کہ جب بھی میں نے کسی بیماری کا اور خاص کے اس بیماری کا میں نے چرچا کسی کے بارے میں سنا ہے، میں نے یہ دعا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ پڑھا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کسی کو بیمار دیکھ کر، کسی کو مصیبت زدہ دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، وہ مصیبت وہ بیماری پڑھنے والے کو کبھی نہیں لگے گی۔ تو یہ اس بچی کا یقین اور اس بچی کا یہ عمل اللہ پاک نے ڈاکٹر کے بھی دل میں نرمی دیا، باپ کے بھی دل میں نرمی دیا، جو لوگ وہاں موجود تھے سب نے کہا کہ بچی اتنی یقین کے ساتھ میں کر رہی ہے، ایک بار اور اس کا ٹیسٹ کرائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک بار اور اس کا ٹیسٹ کرائیں گے۔ اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، دیکھو یقین، سائیکل کہاں ٹھہرتی ہے؟ سائیکل اسٹینڈ پر، اور بس کہاں ٹھہرتی ہے؟ بس اسٹینڈ پر، اور جو ہے ٹرین کہاں ٹھہرتی ہے؟ اسٹیشن پر، اور پلین کہاں ٹھہرتی ہے؟ بولو، ہوائی اڈے پر۔ تو اللہ کی مدد کہاں ٹھہرتی ہے؟ یقین کے پلیٹ فارم پر، جسے دل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دل کہتے ہیں۔ تو یہ یقین کی بدولت اللہ پاک نے اس کی ساری پوزیٹیو رپورٹ کو نیگیٹو کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور ڈاکٹر بھی حیران اور پریشان، اور دواخانے والے اور سارے ٹیسٹ کرنے والے اور دیکھنے والے، اور اللہ پاک نے اس کو اس بیماری سے بغیر جو ہے کہ نہیں اس آپریشن کے ایسا نجات دیا۔ اس کے بعد اس کی لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر میں کارگزاری میں کہ اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور ساری زندگی گزارا اس نے۔ تو وہ صحابیاں جن کا بیٹا مر گیا تھا، انہوں نے دعا کیا اور اللہ پاک نے اس بچے کو، مردہ بچے کو زندہ کیا، اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور جو لوگ اس کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ میں ناشتہ کیا۔ تو یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، آپ خود بھی ایسی ایمان والی، ایسی اعمال والی، ایسی نماز والی، ایسی قرآن والی، ایسی ذکر والی، ایسے پردے والی آپ بنے۔ اس میں سراسر آپ کا بھی فائدہ ہے میری ماں بہنوں، اور آپ کے شوہر کا بھی فائدہ ہے، آپ کے خاندان والوں کا فائدہ ہے، آپ کی نسل کا فائدہ ہے، آپ کی نسلیں دیندار بنے گی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے بختیار کی جو ہے تربیت کر رہی ہیں، ایمان بنا رہی ہیں، اور کھانا خود بنا کر رکھ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ، اللہ سے روزی مانگ، اللہ روزی دیتا ہے۔ تو یہ کوشش ان کی رنگ لائی کہ ایک دن وہ جو ہے کھانا نہ ڈال سکی اور کہیں سفر پر چلی گئی،
کھانے کا وقت آیا تو ان کو ماں کو دھیان میں آیا، خیال میں آیا کہ میں نے آج کھانا نہیں رکھا بچے کے لیے، وہ آئے گا مکتب مدرسے سے، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، کھانا نہیں ملے گا تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایک ماں کی فکر اللہ کے عرش سے ٹکرائی ہے اور اللہ پاک نے اس بچے کے لیے جو ہے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ واپسی پر ماں نے جب کارگزاری پوچھی، بچہ کہہ رہے آج تو میں نے پوری زندگی میں ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ میری ماں بہنوں، صرف جو ہے وقت گزارنے کے لیے آپ کو 3 دن اور عشرے اور چلے میں نہیں لے کے جانا ہے، بلکہ آپ کا یقین ایسا بن جائے اور آپ اپنے بال بچوں پر ایسی محنت کریں، ایسا آپ کے گھر کا ماحول بنے، ایمانی ماحول بنے، دینی ماحول بنے، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنے، ذکر کا ماحول بنے، پردے کا ماحول بنے، کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان بھی آ جائے تو آپ کے دینداری کے ماحول سے متاثر ہو جائے کہ دیکھو کیسا چین، کیسا سکون ہے کہ نہیں۔ آمدنی کا کم ہونا یہ جو ہے پریشانی کی چیز نہیں ہے میری ماں بہنوں، بلکہ زیادہ آمدنی میں برکت کا نہیں ہونا یہ پریشانی کی چیز ہے۔ برکت کا نہیں ہونا ابراہیم بھائی یہ پریشانی کی چیز۔ ہم سمجھتے ہیں مال کم ہے تو میں پریشان رہوں گی اور جو ہے ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ نہیں میری ماں بہنوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ظاہری آمدنیاں کم ہیں، ظاہری آمدنی کم ہے، لیکن اللہ پاک نے برکت دے رکھی ہے، ضرورت کو پورا کر کے بھی اللہ پاک جو ہے برکت کے طور پر جو ہے کہ نہیں، ہاں اس کی زندگی میں برکت دے رہے، ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میری دینی ماں بہنوں، اس لیے آپ کو یہاں جو ہے جوڑا گیا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف دنیا کی بات کی ہے کہ یہ دین پر چلیں گے تو دنیا کا کیا کیا فائدہ ہے، چین، سکون، عزت، عافیت، سہولت، برکت، حفاظت، سب کچھ جو دنیا میں آپ کو کیا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنی پوری دنیا کی ضرورتوں کی ایک یادی بناؤ، ایک فہرست اور لسٹ بناؤ، اور اس کے نیچے سب کا جواب ہے کہ نہیں، یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ سے۔ کیا ہوگا؟ آپ کی 1000 ضرورتیں، بے شمار ضرورتوں کی ایک لسٹ بناؤ۔ آپ کو گھر نہیں ہے، اللہ دیں گے۔ کون دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ آپ کو اولاد نہیں ہے، اللہ دیں گے۔ آپ کو صحت، آپ کی صحت خراب ہے، کون دیں گے صحت؟ اللہ دیں گے۔ آپ کی کون ایسی ضرورت ہے جس کو اللہ نہیں پورا کر سکتے؟ ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، آپ کے زبان میں آپ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو پٹانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیا کرنے کی؟ ہاں، اس کو راضی کرو، خوش کرو۔ آپ میری اردو زبان میں سمجھو، اس کو مناؤ۔ ہم نے اپنے جو ہے وہ منمانی زندگی جیتے جیتے اس کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے ہماری رکاوٹیں ہیں، اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ہر مسائل کا حل اللہ کے پاس میں ہے۔ آپ جاندار نماز پڑھو، آپ کے مسائل اللہ حل کریں گے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرو، مسائل آپ کے اللہ حل کریں گے۔ آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ آپ کے جو ہے وہ مسائل کو حل کریں گے۔ آپ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، لکھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے تعلیم میں ٹھیک سے دھیان سے سنو، اپنے گھر میں تعلیم کرو، اور ہفتے میں جو تعلیم ہوتی ہے، ایک جو ہے ہمارے ذاکر بھائی کے گھر ہر جو ہے وہ سوموار کو تعلیم ہوتی ہے، اور دوسری سوموار ہی کو 3:30 بجے ہمارے سلیم بھائی سوداگر کے گھر میں تعلیم ہوتی۔ جو جس علاقے اور حلقے میں پڑھتے، جس طرح نزدیک ہے، وہاں پہنچے، ہم تعلیم کریں۔ آج مسجد میں میں نے جو ہے وہ کارگزاری سنی تھی، اس کے لیے پوچھا کہ بھائی جو ہے وہ وہاں گھر میں جو ہے وہ عورتیں نہیں آئی تھی پچھلے 2 ہفتے میں نے مسجد کے مشورے میں یہ بات رکھی۔ معلوم ہوا کہ برسات زیادہ ہے، بارش زیادہ تھی، ممکن ہے کہ بارش کی وجہ سے کم آئی ہوگی، لیکن اگر آپ کے کہیں کوئی کارجکرم ہوتا، کوئی آپ کا ایسا فنکشن ہوتا، تو آپ کو جو ہے کہ نہیں کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتی۔ جیسی سستی آپ کی تعلیم، ہفتے واری تعلیم میں جانے میں ہوتی ہے، ویسی سستی آپ کو ہے کہ نہیں کسی پروگرام، کسی فنکشن اور کسی ہے کہ نہیں وہ منگل کاریالے میں جانے میں نہیں ہوتی۔
دنیا کی کوئی بات ہوتی ہے تو بڑی بڑی باتیں بڑا ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ہر مسئلے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور ہر تقاضے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ تیار رہتی ہے، لیکن دین کے تقاضے پر مشکل آتی ہے آپ کو. کیوں؟ ابھی دل نہیں تیار ہوا ہے. رنگ ٹون لگانا تو بہت آسان ہے، یا رب دل بدل دے، لیکن دل بدلنے کی محنت کا نام دعوت ہے. دل بدلنے کی محنت کا نام دعوت ہے. ہم جو ہے ایمانی بول بولیں گے، ہم ایمانی بول سنیں گے، ایمانی بول کو پڑھیں گے، ایمانی بول کو سنائیں گے، ایمان کو سوچیں گے تو ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں دل ہمارا اثر لے گا. اور یہ سب بھی ابھی تک تو میں نے صرف دنیا کی بات کی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. دنیا کے گھر دنیا میں رہ جائیں گے، اور دنیا کے کپڑے دنیا میں رہ جائیں گے، اور دنیا کے زیورات دنیا میں رہ جائیں گے، اور دنیا کے بال بچے دنیا میں رہ جائیں گے، اور دنیا کی ساری چیزیں، سارے رشتے دار دنیا میں رہ جائیں گے، اور آپ کو اکیلے ہاتھ خالی ہاتھ واپس، اکیلے اور خالی ہاتھ واپس جانا ہی پڑے گا. اس سے کوئی نبی، کوئی ولی اور کوئی بادشاہ، کوئی فقیر نہیں بچ سکا، اور آپ بھی نہیں بچیں گے. میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. اچھی بات ہے، خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو بھی، مجھے، سب کو خوشحال زندگی دے، اچھی صحت دے دے، اچھا سا گھر دے دے، اچھی سی گاڑی سواری دے دے، اور اچھی اولاد، اچھا جو ہے ان کا فیوچر ہو جائے، سب کچھ اچھا ہو جائے. لیکن موت آئے گی، ہر اچھی چیز کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ عقلمند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے، موت کے بعد جو آخرت کی لامحدود انلمیٹڈ زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرے. تو ایمان کا بنانا آخرت کی تیاری ہے، نماز کا پڑھنا یہ آخرت کی تیاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے، اللہ کے ذکر کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے، اپنے بال بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے، پردے کا اہتمام کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے، صدقہ خیرات کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے. ہر وہ نیک اعمال کرنا جس کے پر اللہ نے نیکی دینے کا، ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، تو نیکیوں کا بھانڈول تیار کرنا یہ آخرت کی تیاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے تو گھر کی ضرورت ختم ہو گئی، کھانے کی ضرورت ختم ہو گئی، پینے کی ضرورت ختم ہو گئی، کپڑے کی ضرورت ختم ہو گئی. نہیں میری دینی ماں بہنوں، یہی تو ہمارا دھوکہ ہے آنکھوں کا، یہی تو آنکھوں کا دھوکہ ہے. جنت کیا ہے؟ ایک گھر ہے. جہنم کیا ہے؟ ایک گھر ہے. جنت میں بھی کھانا دیا جائے گا، اور جنت میں بھی پینے کے لیے جو ہے پانی دیا جائے گا، اور جہنم میں بھی کھانا دیا جائے گا، اور پہننے کے لیے کپڑا دیا جائے گا، اور پینے کے لیے پانی دیا جائے گا. لیکن جہنم اور جنت میں کیا فرق ہے؟ اللہ سورہ حشر میں فرما رہے ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے کامیاب ہوں گے، جنت میں جانے والے کامیاب ہوں گے. کیا ہو گیا ہے میری ماں بہنوں کو کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صرف اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو جنت بنانے کی فکر، میرے گھر میں یہ فیسیلیٹی، میرے گھر میں یہ فیسیلیٹی، لیکن کبھی بھی 24 گھنٹے میں ایک بار بھی یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میں جو ہے آخرت میں جو مجھے گھر ملے گا اس میں ساری فیسیلیٹی رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ فکر دلانے کے لیے آپ کو آج بیان کیا جا رہا ہے، یہ فکر دلانے کے لیے آپ کو جماعت میں نکالا جا رہا ہے، یہ فکر دلانے کے لیے آپ کو جو ہے اشرا و چلہ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ فکر دلانے کے لیے مردوں کے اندر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے میں جاؤ، آپ 4 مہینے میں جاؤ، آپ 5 مہینہ بیرون لگاؤ. اور ہمارے ذاکر بھائی نے ارادہ ماشاءاللہ کیا ہے 84 دن میں جانے کا. یہ اسی لیے کہا جا رہا کہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، اور قبر میں سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ جو دین پر چل کے جائے گی، اسلام کے مطابق زندگی گزارے گی، وہ جواب دے گی میرا دین اسلام ہے.
جو اللہ کے نبی کے طریقے سے زندگی گزار کے لیے جائے گی، کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیاہ موت منزل مٹی یہ ساری چیز کی جو ہے نبی کے طریقے سے ہوگی، وہ یہ کہے گی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل اللہ زندگی کا حساب پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہ دنیا سے آنے والی بتا تیرے جو ہے وہ بیٹے کتنے، تیری بیٹیاں کتنی، اور تیری بیٹیوں کا سسرال کہاں، اور جو ہے وہ ہے کہ نہیں تیرے گھر میں تیرا جو ہے وہ کچن گرینائٹ کا تھا یا سادہ تھا، ہاں، اور تیرے کپڑے کیسے تھے، اور تیرے پاس جو ہے برقع کتنا چھوڑ کے آئی، اور چپل جوتے کتنے استعمال کرتی تھی، اور داغنے کتنے تھے، اور سونا کتنا تھا، اور چاندی کتنی تھی، یہ سب نہیں، بلکہ ایمان اور اعمال کے بارے میں سب سے پہلا ہی پوچھ جو ہے سب سے پہلی پوچھ نماز کے بارے میں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ کیا جواب دیں گی آپ؟ کیا جواب دیں گی؟ اس لیے آپ کو فکر دلائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر دلا رہے ہیں، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرے۔ تو جنت بھی ایک گھر ہے جو فیسلٹیز کا گھر ہے، اچھا کھانا، جنت جو مکان ہے وہ کیا ہے؟ اچھا گھر، جو ہم دنیا میں چاہ رہے ہیں، دنیا میں مل جائے، دعا ہے میری ضرور ہو، لیکن دنیا کا گھر ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آخرت کا گھر جسے جنت کہتے ہیں وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ ایک بار جنت کا جو ہے آپ کا رجسٹریشن ہو گیا اور جنت آپ کے نام جو ہے کہ نہیں، وہ کیا کہتے، خریدی، کیا کہتے بھائی، ہاں، تو یہ گھر خریدی اور زمین خریدی کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے آپ جو ہے بہت فکر مند ہیں، میرا پیسہ مال پورا ہونا چاہیے، کیا ابراہیم بھائی، پیسے کم پڑ رہے ہیں وہ پورا ہونا چاہیے، لیکن جنت کا پلاٹ خریدنے کی کیا فکر، جی اس میں نیکی پوری ہونی چاہیے۔ جی سر یہاں دیکھ رہی ہیں کہ صاحب جو ہے دنیا اگر کم پڑ رہا ہے کہ نہیں، تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں، کوپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دنیا میں جو ہو رہا ہے نا وہ آخرت میں بھی ہوگا، سن کے لو حدیث کا مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک نیکی کم پڑے گی، 1,00,000 تو دنیا کی دور کی بات ہے، ایک نیکی کم پڑے گی تو آپ کی بیٹی نہیں دے گی، آپ کے بیٹے نہیں دیں گے، آپ کے شوہر آپ کو نہیں دیں گے، اور آپ کے جو ہے وہ والدین ماں باپ آپ کو ایک نیکی نہیں دیں گے، اس لیے کہ سب کو نیکی، ہاں وہاں کیا چاہیے، ہاں ایمان اور اعمال، نیکیوں کا بھانڈول، دنیا کا مال کا بھانڈول بڑھ جائے یہ سب کی فکر ہے، دنیا میں مال کا بھانڈول بڑھ جائے لیکن یہ سب کی فکر ہے، لیکن آخرت میں ہمارے نیکیوں کا بھانڈول اور ہمارے اعمال کا بھانڈول بڑھ جائے، اسی فکر کا نام دعوت ہے، اسی فکر کا نام دعوت ہے۔ تو آپ سے عرض یہ کرنا، وقت بہت کم ہے، آخری وقت ہے، اب بیان ختم کریں گے، مجھے لمبی چوڑی بات نہیں بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں مختصر میں کہ دیکھو سچی بات یہی ہے، اللہ کے نبی کی سچی خبر یہ ہے کہ جو دین پر چلے گا اللہ دنیا کی ضرورتوں کو سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ یہ سمجھو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا کی زندگی کو بھی اچھی یعنی خوشحال بنا دے، اور میری آخرت کی زندگی کو بھی اچھی اور خوشحال بنا دے، اور آگ یعنی جہنم سے مجھے بچا لے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں، تو یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ دعا میں عمل، دعا ضروری ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ضرور مانگیں، اللہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے قبول فرمائے۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایمان بناؤ، آپ ان اعمال کی پابند بنو، آپ ان اعمال کی پابند بنو جو آپ کو دنیا میں بھی خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی خوشحالی کا ذریعہ بنیں گے، دنیا کی بھی بلا مصیبت پریشانیوں سے آپ کا نجات دلائیں گے، اور آخرت کے بھی عذاب سے آپ کو نجات دلائیں گے۔ وہ اعمال کرو، منمانی زندگی آپ گزاریں گی تو آپ کا دنیا کا بھی نقصان ہے، منمانی زندگی گزاریں گی تو آپ کے آخرت کا بھی نقصان ہے،
اس لیے دعوت کی محنت کا خلاصہ مختصر میں یہ ہے، منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرو۔ وہ رب چاہی زندگی سیکھنے سے آتی ہے، اور سیکھنے کے لیے مردوں کو کہا جا رہا ہے 4 مہینے میں بھیجو، چلے میں بھیجو، 84 دن میں بھیجو، 5 مہینہ بیرون بھیجو۔ عورتوں سے کہا جا رہا ہے، مسورات سے کہا جا رہا ہے آپ بار بار جو ہے تیسرے مہینے میں 3 دن لگاؤ، سال میں کم سے کم عشرہ لگاؤ، اور 2 سال تیسرے سال جو ہے وہ چلہ لگاؤ، اور بیرون 2 ماہ جاؤ مرکز نظام الدین جا کر وہاں کی باہر کی جماعتیں آتی رہتی ہیں، ان کی جو ہے نصرت 1 ماہ کرو۔ یہ سب ہمارے کورس ہیں، یہ سب دین کو زندگی میں لانے کے کیا ہے کورس۔ ہم اپنے بچوں کا کورس کرا رہے ہیں، پہلی سے لے کے 10ویں تک، پھر 12ویں کرا رہے ہیں، 14ویں کرا رہے ہیں، پھر ان کو کیا کیا کورس کرا رہے ہیں، اوپر سے ان کو ٹیوشن کرا رہے ہیں، لیکن اپنے کورس کرنے کی فکر آپ کو اس بیان میں میں وہی فکر دلا رہا ہوں کہ آپ خود اپنا کورس کرو۔ کیا کرو؟ آپ مسورات ہیں، آپ 3 دن کا کورس کرتی رہو، آپ جو ہے عشرہ لگاتی رہو، یہ بھی ایک کورس ہے، آپ چلہ لگاؤ، یہ بھی ایک کورس ہے، آپ گھر میں تعلیم کرو روزانہ، یہ بھی جو ہے کہ نہیں، جیسے بچے جو ہے اسکول کیوں جاتے بھائی؟ ابھیاس کرنے کے لیے کیوں جاتے؟ کورس کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے جاتے۔ اور گھر میں بھی جو ہے کہ نہیں، وہاں سے جو اسکول کے ہوم ورک رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ابراہیم بھائی؟ ہوم ورک۔ تو یہ جو گھر کی تعلیم ہے یہ ہوم ورک ہے، گھر کا کام۔ ہوم ورک بولے تو کیا؟ گھر کا کام۔ آپ گھر کے ہر کام کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن حدیث پاک کی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ اگر دل پر لیں گی تو آپ کا کرنا اللہ آسان بنائیں گے، آپ کے کاموں میں اللہ کے فرشتے معین و مددگار ہوں گے۔ گھنٹوں کا کام اللہ منٹوں میں پورا کریں گے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں پورا کریں گے۔ آپ کے جو ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں، اور آپ کی زندگی میں ایسی برکت آئے گی کہ ہر کام میں آپ کا حصہ لگے گا، دین کے کاموں میں بھی اور دنیا کے کاموں میں بھی اللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ دعوت کی محنت جو ہے ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں، نقصان کی کوئی گنجائش نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صحابہ نے جو ہے کیا، صحابیات نے کیا تو وہ جو ہے دنیا سے کامیاب ہو کر کے گئے۔ ان کو اتنا مال اللہ نے دیا، اتنا مال دیا کہ پورے مکہ مدینہ میں اور پورے عربستان میں سب کے سب جو ہے زکات دینے والے بن گئے۔ زکات کا لینے والا کوئی نہیں۔ 4 بجنے والے ہیں ماشاءاللہ، 5 بجنے والے ہیں، 4 بجے تو بات ہی شروع کیا تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے ہو گئے۔ اب بس مجھے بھی بیان نہیں کرنا، بلکہ آپ سے یہ گزارش کرنا ہے، آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل پر لیں گی تو آپ کا 3 دن بھی لگنا آسان، اور عشرہ لگنا بھی آسان، چلہ لگنا بھی آسان۔ اور دل پر نہیں لیا تو ساری مشکل آپ کو 3 دن میں نظر آئے گی۔ مرد حضرات تیار بھی ہو جائیں گے تو آپ جو ہے کہ نہیں ایسے ایسے بہانے کریں گے کہ مرد حضرات بھی بیچارے جو ہے خاموش ہو جائیں گے۔ تو آپ مردوں کو تو خاموش کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو تو خاموش کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ اللہ بنانا جانتے ہیں تو اللہ بگاڑنا بھی جانتے ہیں۔ آپ کے بنے ہوئے کام پورا یقین ہے آپ کو یہ کام بن جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ کام ہو کے بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ کام کیوں بگڑتا ہے؟ جب تک اللہ اس کو ہری جھنڈی نہیں دیں گے، گرین سگنل دیں گے، آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ کام کے بنانے والے اللہ ہے۔ یہ جو ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو کس کے سمجھ میں آئے گا؟ آپ تو دعوت والے ہیں، آپ تو بیان سننے والے ہیں، آپ تو تعلیم کرنے والے ہیں، آپ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں۔ آپ کو تو یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری، سب سے پہلے ذاکر بھائی ضروری ہے کہ مرد حضرات جو ارادہ کر کے آتے ہیں مسجد سے، وہ ارادے میں آپ ان کا ساتھ دیں۔ آپ جو ہے وہ جو آئی ہوئی جماعتیں ہیں ان کو اپنے گھر میں قیام کریں۔ میں پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس محلے کے اندر میں 100 گھر ہیں، اس محلے کے اندر میں 100 یا 110 گھر ہیں، اس میں سے کم آدھے گھر اتنے ضرور ہیں جس میں مسورات کی جماعت قیام کر سکتی ہے، کم سے کم آدھے گھر، اور ابھی تک گنے چنے گھر
کیا بات ہے کہ آپ ہمت نہیں کرتی اپنے گھر میں مسورات کی جماعت کا قیام کرنے کا؟ آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں 3 دن میں جاؤں گی، میں عشرے میں جاؤں گی، میں چلے میں جاؤں گی، اور میرے گھر میں مسورات کی جماعت کا انشاءاللہ قیام ہوگا. آپ اپنے مردوں کو تیار کریں، وہ جا کر کے جو ہے تقاضا رکھیں گے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اللہ کے بندے بندیوں کو کھلانا پلانا. حدیث شریف میں آیا ہے جیسے اوپر سے بارش کا پانی آسمان سے زمین کی طرف کتنی تیزی سے آتا ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے اللہ کے خزانے سے خیر و برکت اس گھر پر نازل ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ میں جس گھر سے کھانا بنا کر اللہ کے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے. یہ سب جو ہے آپ کو دنیا میں بھی کام آنے والے اعمال ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے اعمال ہیں. اس لیے آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ابھی بیان ختم ہونے کے بعد میں ہم جو ہے اپنے مردوں کے لیے 4 مہینہ، ابھی دیکھو اپنے عتیق مسجد کے اندر میں